السلام علیکم۔ UC6 اختر کالونی چنیسر ہال ٹاؤن سے اعجاز ایوان بالاج ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ ہم پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم 24 جولائی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے عوام کی آراہ کے لیے سروے پر نکلے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم پہ ہم سیکٹر ڈی میں موجود ہیں اور میرے مخاطب ہیں اس ٹائم حمید بھائی۔ ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ تو حمید بھائی، میرا آپ سے سوال تھا کہ ماضی میں UC اختر کالونی میں 2 مرتبہ نون لیگ اور 1 مرتبہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر UC اختر کالونی میں منتخب ہو کر 4 سے 8 سال تک بلدیاتی سیٹ اپ کا حصہ رہ چکی ہیں۔ کیا آپ ان کی علاقے کے جو دیرینہ مسائل تھے، پانی اور دیگر انفراسٹرکچر کے حوالے سے مسائل، ان کی ماضی کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ اس میں کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے، ہر یہاں کے بچے بڑے سبوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہاں پر پہلے جتنے کام ہوئے تقریباً مطمئن ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور رہی بات، میں اس علاقے میں پچھلے 25 سالوں سے رہ رہا ہوں، اس کے اندر مجھے سب سے بڑی پریشانی، میں گیلن اٹھاتا تھا، موٹر سائیکل پہ رکھتا تھا، رات کو 1 بجے 2 بجے اعظم بستی میں جب پانی آتا وہاں سے میں موٹر سائیکل پہ پانی لے کر آتا تھا۔ پانی کی پریشانی، اچھا اب ٹینکر ڈلوا، مطلب پیسوں سے ہی سب کچھ کام ہو رہا ہے۔ پیسے دو ٹینکر آ جائے گا، پیسے دو کچرے والے کو کچرا اٹھا کے لے جائے گا۔ ادھر مطمئن ہونے والی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں مطمئن میں کہاں ہوں۔ پانی بھی پیسوں سے، کچرا بھی پیسوں سے، کوئی بھی کام ہے وہ پیسے دے کے خود، مطلب آپ نے خود اس کو، مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی وہ تو نہیں کر رہا، مجھے مجبوراً خود وہ کام کروانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ پانی جا کے گیلنوں میں اعظم بستی سے لاؤ یا جہاں سے بھی مطلب میسر ہو جائے وہ پانی لے کر آؤ۔ لاسٹ ٹائم پانی آیا تھا اس علاقے میں، لیکن اتنا کالا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ پانی میں نے گٹر میں ڈالنا ہے یا پانی کے ٹینک میں ڈالنا ہے۔ اگر پانی کے ٹینک میں ڈالتا ہوں تو بچوں کو ٹائیفائڈ، اور اگر نالے میں ڈالتا ہوں تو میری موٹر کی بجلی ضائع۔ تو مسئلے مسائل بہت ہیں آگے آنے والا وقت۔ اچھا حمید بھائی، اصل میں میرے سوال کا جو ایک مین حصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو اپنے ٹینیور کے دوران نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یہ اپنے پچھلے 4 سے 8 سال میں موجود ہیں، اس دوران یہ جو بنیادی مسائل تھے جس میں سب سے اہم مسئلہ آپ پانی کا بتا رہے ہیں، اس دوران ان کی ڈیلیوری کا کیا کارکردگی کا لیول تھا، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ اس کے لیے میں کیا بتاؤں، ساری باتوں میں جو میں بات بتائی سمجھ تو گئے ہوگے۔ اچھا جناب، یہ UC6 اختر کالونی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اور علاقے کے مسائل کے حوالے سے حمید بھائی اپنی رائے دے رہے تھے۔ اعجاز ایوان آپ سے مخاطب تھے۔ ہم اپنے ویلاگ کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے سوال کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ A few moments later. ہمارا رحیم، UC6 اختر کالونی سے بلدیاتی الیکشن 24 جولائی کے حوالے سے عوامی آراہ کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر بی میں، اور اس ٹائم پہ ہمارے مخاطب ہیں شبیر بھائی، شبیر گجر صاحب سے ہم ایک سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ شبیر گجر بھائی، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ UC اختر کالونی میں دوبارہ ہونے والے 24 جولائی کے الیکشن میں پرانی سیاسی پارٹیوں ہی کو دوبارہ منتخب ہونے کا موقع دینا چاہیے، جبکہ وہ گزشتہ 4 سے 8 سال کے دور میں پانی اور اس جیسے دیگر اہم مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جناب السلام علیکم۔ میری رائے میں تو بات یہ ہے کہ جس صوبے میں، میرا یہ ماننا ہے کہ جس صوبے میں جو حکومت ہو، تو جو یہ بلدیاتی سیٹ اپ ہوتے ہیں انہی کے نمائندے آئیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں، کچھ تھوڑا بہت جو کام ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے کہ اگر اب کسی بھی آپ جگہ جائیں تو اگر صوبائی گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، اگر ان کے نمائندے آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ باقی پچھلے دور میں اگر آپ نون لیگ کا دور گن لیں یا اس سے، تو آبادی کی حالت جو کی توں ہی ہے۔ ایک پائپ لائن ڈلی تھی، اس میں چند دن پانی آیا، اب امید ہے دوبارہ کہ اسی صوبائی حکومت کے پیپلز پارٹی کے اگر نمائندے اوپر آتے ہیں، چودھری صاحب آتے ہیں یا کوئی اور جو بھی نامینیٹ ہوتا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے جو کہ جس جماعت کا اس صوبے سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اس کا نمائندگی نہیں ہوتی،
اس کے فنڈز نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر بس برائے نام ہی ہوتا ہے، وہ خالی ایک چیئرمین کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اچھا شبیر گجر صاحب، میں تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتاؤں کہ سابقہ ہمارے ٹینیور میں ایک مرتبہ نون لیگ دو مرتبہ رہی، جن کی مرکز میں بھی گورنمنٹ رہی اور صوبائی میں بھی نمائندگی رہی ہے ان کی، اور ایک مرتبہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نوید انتھونی صاحب اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے ظہور احمد جدون صاحب مل کر مشترکہ طور پر قیادت کرتے رہے یو سی پر، جن کی ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے نوید انتھونی بھائی، تو ان کی صوبائی گورنمنٹ بھی تھی۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی یاد دہانی کے لیے بھی میں بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نعمت اللہ صاحب پورے شہر کے سٹی کے میئر تھے اور جماعت اسلامی کی نمائندگی اس ٹائم پہ ظہور احمد جدون صاحب کر رہے تھے، یعنی کہ ہمارے ٹینیور میں یہ تینوں پارٹیاں اپنے اپنے دور میں یہاں جو لوکل باڈیز میں منتخب رہیں، اور ان کی صوبائی سطح پہ، مرکز کی سطح پہ اور شہر کی سطح پر بھی ان کی حکومتیں رہیں، لیکن یہ مسائل حل نہیں ہو سکے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اور کیا ان کو دوبارہ موقع دینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑے بھائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کی اگر حکومت وفاق میں ہے یا پنجاب میں ہے تو اس کا فائدہ سندھ والوں کو کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر انتھونی صاحب پیپلز پارٹی سے تھے اور ادھر سے جدون صاحب تھے تو یہ مکس پلیٹ تھی، اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کھینچا تانی رہی، جیسے بھی ہو مسائل اپنی جگہ پہ قائم ہی رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو جو یو سیز کے اندر ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ نعمت اللہ صاحب کے دور میں باقی شہر میں بہت کام ہوا، اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے بھی بہت کام کیا، لیکن اختر کالونی اور اعظم بستی اور یہ محمود آباد میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حالت بہتر ہے۔ اعظم بستی میں آج بھی سنا ہے پانی آتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا ایریا ہے یہ اختر کالونی، اس کا کوئی خاص والی وارث ہے نہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس علاقے کا جو آدمی ہو وہ بھلے پیپلز پارٹی سے ہی جیت کے آئے، پیپلز پارٹی والا آئے، اور وہ جو آئے تو پھر وہ اس علاقے کا والی وارث ہو۔ اب جدون نعمت اللہ صاحب نارتھ کراچی میں اور دوسرے صاحب لاہور میں، تو انتھونی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ تو سیکنڈ ہینڈ کمانڈ تھے، وہ اتنا ہی حصہ لے سکے کہ انہی کے علاقے، انہی گلیوں میں ہی تھوڑا بہت پانی آتا رہا۔ یہ D1 سے آگے پانی ٹریول ہی نہیں کیا، D1 2 3 4 پھر آگے وہ برملا دیوی ہیں، اس کی گلی میں پانی آتا رہا۔ ہماری یہ 1 2 3 4 گلیوں میں 15 16 18 سال سے رہ رہا ہوں، تو میں نے پانی نہیں دیکھا۔ سعید غنی صاحب نے کچھ مہینے کچھ دن پانی چلایا تھا، اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ یہ تھے شبیر گجر صاحب، سیکٹر ڈی کے رہائشی اور یہاں کے پرانے رہائشی ہیں۔ اصل میں ان کی گفتگو کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ اگر سٹی گورنمنٹ کے اندر، شہر کے اندر اکثریت کی بنیاد پر اور یو سی کے اندر اگر صوبائی گورنمنٹ کے نمائندے آ جائیں، یعنی کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ماضی میں سٹی گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، MQM یا جماعت اسلامی کی رہی، اور یو سی کی سطح پر دوسری پارٹی کی حکومت رہی، تو وہاں پہ آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے فنڈ نہیں مل سکے، اور سٹی گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ یا مرکز کی گورنمنٹ اس طرح یو سی کو سپورٹ نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ابھی تک ان مسائل کے حل میں تاخیر ہو رہی ہے۔ شکریہ۔ A few moments later. اختر کالونی سے اعجاز ایوان آپ سے مخاطب ہے، اور اس وقت ہم بالاج ٹی وی کے چینل سے آپ سے مخاطب ہیں، اور UC 6 بلدیاتی الیکشن جو کہ 24 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اس پر ہم علاقے کی عوام کی رائے لے رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ ملک یونس صاحب جو سیکٹر ڈی کے رہائشی ہیں، ہم ان سے ان کی رائے لینا چاہتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرا ان سے سوال یہ ہے ملک یونس صاحب کہ موجودہ اہم ترین مسئلہ جو پانی ہے، جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کے علاوہ آپ کون سے ایسے مسائل سمجھتے ہیں جو علاقے میں ہماری زیادہ اہم ہے، اور ہماری آنے والی بلدیاتی لیڈرشپ کو ان پہ زیادہ توجہ دے کر ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری رائے ہے کہ اگر پانی کے علاوہ دوسرا کوئی مسئلہ ہے تو یہ صاف پینے کا پانی کا مسئلہ ہے۔ فلٹر پلانٹ لگانے چاہیے گورنمنٹ کی سرپرستی میں، فری آف کاسٹ لوگوں کو پانی کا اویلیبل ہونے چاہیے، جس سے یہ جگر، ہیپاٹائٹس کی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے یہاں اسکول ہیں اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم بہت مہنگی ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں ہر بندہ اپنے بچوں کو تعلیم اس مہنگائی کے دور میں نہیں دے سکتا، تو بلدیاتی نمائندوں کو اس بارے میں بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ اچھا ملک یونس صاحب، آپ نے صاف پینے کے پانی کی بات کی اور اپنا ایجوکیشن کی بات کی، تو کیا آپ ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کے دیگر معاملات سے کیا مطمئن ہیں سابقہ دور کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں وہ تو صوبائی مسئلہ ہے نا. آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی ہے, میں بلدیات کی تک بات کر رہا ہوں, تو یہاں تو بلدیات تک بہتر ہے. اچھا, اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی نشاندہی کروں ملک یونس صاحب. یہ اس ٹائم پہ لوکل باڈیز الیکشن کے اندر سٹی گورنمنٹ کے اندر ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی آتا ہے انفراسٹرکچر میں, تو اس بارے میں آپ کیا رائے کہتے ہیں؟ جبکہ آپ نے جو پینے کے صاف پانی کی بات کی, تو اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عام پانی ہے وہ بھی عوام کو یہاں دستیاب نہیں ہے. لوگ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں, اور جو ہماری سابقہ ٹینیور کی لوکل باڈیز کی لیڈرشپ ہے وہ وعدے کرتی رہی, لیکن وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں؟ میری رائے کے مطابق انشاءاللہ 2 منتھ کے اندر یہ اس کالونی میں پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کیونکہ آلریڈی آپ یہ لائنیں دیکھ رہے ہیں پروجیکٹ میں, ٹھیک ہے, ادھر کام ہو رہا ہے, تو وہ ٹیکنیکل ایشو ہیں, گورنمنٹ کے بھی ایشو ہوتے ہیں, قانونی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی ریلوے کی کٹنگ آ رہی ہے. تو میری ایک اپنی رائے ہے کہ انشاءاللہ 2 مہینے کے, یہ بلدیات کے الیکشن کے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ اس کالونی میں پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. ہاں, یہ تھے اپنا ملک یونس صاحب سیکٹر ڈی کے رہائشی, جو اس بارے میں اچھی امید رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یقیناً آنے والے دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دور جلدی ہوگا, اور تاریخ رات جو ہے یہ شہر میں تبدیل ہو جائے گی. اور ہمارے دیگر انفراسٹرکچر کے اندر جس مسئلے کی نشاندہی کی, انہوں نے صاف پانی پلان کی بات کی, جیسا کہ پنجاب گورنمنٹ میں نون لیگ نے وہاں پہ صاف پانی کے جو ہے واٹر پلانٹ لگائے, وہ یہاں پہ بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بھی بات کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کی نشاندہی کروں کہ 1985 میں اختر کالونی سیکٹر ڈی کے اندر ہی ایک اسکول ہوا کرتا تھا, رانا اکیڈمی, جو آج کل UC کی بیک پر موجود ہے, جسے توڑ دیا گیا ہے. میں 1985 میں مڈل پاس کر کے گیا تھا, آج تک وہ اسکول مڈل ہی ہے. پرائیویٹ مافیا یہاں پر بے لگام ہو چکی ہے, فیسیں لے رہی ہے. بہرحال اچھی امید رکھنا اور اچھے کے لیے کوشش کرنا ہم سب کی جدوجہد کا حصہ ہے. بہت شکریہ. بالاش TV سے اعجاز ایوان. اگلے ویلاگ کے لیے انشاءاللہ ہمارے انتظار کریں. بہت شکریہ.